ناظرین آداب 13 فروری 2023 مطابق 21 رجب کے اودھ نامہ وائس ایڈیشن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں موسی رضا اور آپ سماعت فرمانے جا رہے ہیں اودھ نامہ میں شائع اہم خبروں کے خاص حصے۔ دوسا سے ایکسپریس وے کے پہلے مرحلے کا افتتاح کرنے کے بعد وزیر اعظم نریندر مودی نے پروگرام سے خطاب کیا۔ وزیر اعظم مودی نے کہا کہ ہم لوگ پچھلے 9 سالوں سے انفراسٹرکچر پر بہت زیادہ سرمایہ کاری کر رہے ہیں۔ راجستھان کو اس سرمایہ کاری کا بڑا فائدہ ملنے والا ہے۔ پی ایم مودی نے کہا کہ آج مجھے دہلی ممبئی ایکسپریس وے کے پہلے مرحلے کو قوم کے نام وقف کرتے ہوئے بہت فخر ہو رہا ہے۔ یہ ملک کے سب سے بڑے اور جدید ترین ایکسپریس ویز میں سے ایک ہے۔ صدر جمہوریہ دربدی مرمو نے اتوار کو سیاسی استحکام اور حکومت کے تسلسل کی وجہ سے سرمایہ کاری کے سازگار ماحول تیار ہونے کے نقطے کو واضح کرتے ہوئے کہا کہ اگر اتر پردیش خوشحال ہوگا تو ہندوستان مزید خوشحال ہوگا۔ یوپی گلوبل انویسٹر سمٹ کے اختتامی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے صدر جمہوریہ نے کہا کہ اس وقت اتر پردیش میں ایک مستحکم اور فیصلہ ساز حکومت ہے۔ انہوں نے کہا کہ اتر پردیش کی حکومت نے دوراندیش پالیسیوں کا تصور کیا ہے اور ان کو نافذ کیا ہے۔ یو پی جی آئی ایس کی اختتامی تقریب میں صدر محترمہ دربدی مرمو کا خیر مقدم کرتے ہوئے اتر پردیش کی گورنر آنندی بین پٹیل نے کہا کہ پالیسی اصلاحات کو سامنے رکھتے ہوئے اتر پردیش نے ملک اور دنیا کے لوگوں کو سرمایہ کاری کی دعوت دی ہے۔ اس تناظر میں گلوبل انویسٹر سمٹ کا رول اتر پردیش کو ایک بہترین ریاست بنانے میں کارگر ثابت ہوگا۔ وہیں وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے صدر مرمو کا خیر مقدم کرتے ہوئے کمیٹی کے تمام شرکاء بشمول ملک اور دنیا کے سرمایہ کاروں، صنعتی گھرانوں کے نمائندوں، بیرون ملک سے آئے سفارتکاروں کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے یقین دلایا کہ اتر پردیش سرمایہ کاری کے لیے ایک محفوظ مقام ہوگا۔ ایک اور خبر کے مطابق صدر دربدی مرمو نے اتوار کو مختلف ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے گورنروں کے عہدوں میں رد و بدل کیا ہے۔ دریاسنا مہاراشٹر کے گورنر بھگت سنگھ کوشیاری اور لداخ کے لیفٹیننٹ گورنر رادھا کرشن ماتھر نے آج اپنے عہدوں سے استعفیٰ دے دیا۔ صدر جمہوریہ نے ان کے استعفے کو منظور کر لیا ہے۔ وہیں چھتیس گڑھ کی گورنر انسویا اوئیکے کو منی پور کی ذمہ داری دی گئی ہے اور ان کی جگہ آندھرا پردیش کے گورنر بی ہری چرن کو مقرر کیا گیا ہے۔ بتاتے چلے کہ سپریم کورٹ کے سابق جج جسٹس ایس عبد النظیر کو آندھرا پردیش کا گورنر مقرر کیا گیا ہے۔ جسٹس عبد النظیر بابری مسجد ایودھیا تنازع پر فیصلہ سنانے والی سپریم کورٹ کی بینچ کا حصہ تھے۔ اس کے علاوہ وہ 3 طلاق دینے اور نوٹ بندی کے معاملے پر فیصلہ سنانے والی بینچ کا بھی حصہ رہے تھے۔ قوم کے نام جاری ایک پیغام میں جمعیت العلماء ہند نے کہا ہے کہ وہ مذہبی منافرت اور فرقہ واریت کو پورے ملک کے لیے نقصان عظیم تصور کرتی ہے جو ہماری دیرینہ وراثت سے میل نہیں کھاتی۔ یہ پیغام جمعیت العلماء ہند کے صدر مولانا محمود اسد مدنی نے 34ویں اجلاس عام کے اختتام کے بعد پڑھ کر سنایا، جہاں سبھی مذاہب کے رہنما موجود تھے۔ جمعیت کی جاری ریلیز کے مطابق اس سے قبل دارالعلوم دیوبند کے محتمم مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی نے باضابطہ عہد نامہ پیش کیا، جس کی لفظ بلفظ دہرا کر پورے مجمع نے کھڑے ہو کر تائید کی۔ اودھ نامہ میں شائع جہنما خبروں کے مطابق ترکی اور شام میں آنے والے تباہ کن زلزلے کے 6 روز بعد دونوں ممالک میں ہلاکتوں کی تعداد بڑھ کر اب 29,000 سے بھی تجاوز کر گئی ہے۔ اقوام متحدہ نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ زلزلے میں مرنے والوں کی تعداد 2 تک ہو سکتی ہے۔ عالمی ادارے صحت WHO کے ڈائریکٹر جنرل حالات کا جائزہ لینے شام پہنچے ہیں۔ وہیں ہندوستانی وزیر خارجہ کی اطلاع کے مطابق ہندوستان سے فضائیہ کا 7واں طیارہ اتوار کو زلزلہ زدہ شام اور ترکی کے لیے طبی سامان اور آفات سے نمٹنے کے لیے امدادی سامان لے کر پہنچا ہے۔ موصولہ خبر کے مطابق آپریشن دوست پروازوں نے 23 ٹن امدادی سامان دمشق اور 12 ٹن ترکی کو پہنچا دیا ہے۔ ہر سال کی مانند اس بار بھی 22 بہمن مطابق 11 فروری کو ایران کے عوام اپنے اسلامی انقلاب کی 40ویں سالگرہ منانے کے لیے سڑکوں پر نکل آئے اور ایک بار پھر میدان میں حاضر ہو کر جہاں اپنے اسلامی نظام اور اس کی قیادت کے ساتھ اعلان وفاداری کیا، وہیں پے در پے سازشوں میں مصروف اپنے دشمنوں کو بھی مایوس کیا۔ ملک بھر میں عوامی ریلیاں نکالی گئیں اور دسیوں لاکھ کی تعداد میں لوگ اپنے قومی پرچم، قائد انقلاب اسلامی اور شہیدوں کی تصاویر کے علاوہ امریکہ اور اسرائیل مرد آباد کے نعروں سے مزین پلے کارڈز اور بینرز کے ہمراہ بڑے پرجوش انداز میں ریلیوں میں شریک ہوئے۔ پیرس میں متنازعہ پنشن اصلاحات کے خلاف چوتھی عام ریلی کا انعقاد ہو رہا ہے، جس میں ہزاروں لوگ شہر کی سڑکوں پر نکل آئے ہیں۔ مظاہرین فرانس کی بڑی ٹریڈ یونینوں کے بینر تلے شامل ہو کر بینرز اور پوسٹرز اٹھائے آگے بڑھ رہے ہیں، جس میں لکھا تھا کہ میکرون اپنی ریٹائرمنٹ کے بارے میں سوچئے لیکن ہمیں ہاتھ نہ لگائیں۔ سابق وزیر
وزیراعظم اور پاکستان تحریک انصاف پارٹی چیئرمین عمران خان نے کہا ہے کہ ملک میں دہشت گردی کے واقعات سیکیورٹی فورسز اور انٹیلی ایجنسیوں کی مبینہ غفلت کی وجہ سے بڑھ رہی ہے۔ امریکی نشریاتی ادارے وائس آف امریکہ انگلش کو دیے گئے انٹرویو میں عمران خان نے پی ٹی آئی حکومت کی جانب سے کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ مذاکرات کرنے کے فیصلے کے گرد ہونے والی حالیہ تنقید پر بات کی ہے۔ بنگلہ دیش کی حکمراں عوامی لیگ نے اتوار کو سابق بیوروکریٹ جوڈیشل برانچ محمد شہاب الدین چپو کو اپنا صدارتی عہدے کا امیدوار بنایا ہے۔ محمد شہاب الدین نے الیکشن کمیشن میں اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرایا، جہاں ان کے ہمراہ پارٹی کے جنرل سیکریٹری اور وزیر عبید القادر کی قیادت میں عوامی لیگ کا ایک وفد بھی موجود تھا۔ مسز ابھانند پرنسپل سٹی مونٹسری اسکول گومتی نگر کیمپس فرسٹ کو انڈیا ہیبیٹیٹ سینٹر نئی دہلی میں منعقدہ 9ویں GESS لیڈرشپ ایوارڈ تقریب میں ان کی غیر معمولی شراکت کے لیے آل انڈیا موسٹ افیکٹو پرنسپل ایوارڈ سے نوازا گیا ہے۔ اس موقع پر اسکول کی ٹیچر مسز سمینہ ظہیر کو موسٹ ایکٹیو ٹیچر ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ تھنک یونیک انفو میڈیا کے زیر اہتمام آل انڈیا سطح پر اس پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ اعزازی تقریب میں اندرا گاندھی نیشنل اوپن یونیورسٹی یعنی اگنو کے سابق پرو وائس چانسلر پروفیسر MS پنت نے شرکت کی اور مستحقین کو اعزاز سے نوازا۔ کرامت حسین مسلم گرلز PG کالج لکھنؤ میں NSS کے زیر اہتمام 6 فروری 2023 سے جاری 7 روزہ خصوصی کیمپ آج 12 فروری 2023 کو اختتام پذیر ہوا۔ سیشن کا آغاز NSS کے لکشیہ گیت سے کیا گیا۔ کالج کی پرنسپل ڈاکٹر ہما خواجہ مہمان خصوصی کے طور پر موجود رہیں۔ NSS کی رضاکار ہما پانڈے نے NSS کے 7 روزہ خصوصی کیمپ کی ایک مختصر رپورٹ بھی پیش کی۔ اتر پردیش میں پیدائشی دل کی بیماری میں مبتلا نوزائیدہ بچوں کے علاج کے تعلق سے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے سنجے گاندھی پوسٹ گریجویٹ انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل سائنس یعنی SGPGI میں چلڈرن اسپتال قائم کرنے کی ہدایت دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ریاست میں بچوں کی بڑی تعداد دل کی بیماری کے ساتھ پیدا ہوتی ہے۔ ان میں سے بہت سے بچوں کو اپنے پہلے سال میں ہی دل کی بیماری کے لیے سرجری کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں سے بہت سے بچے علاج نہ ہونے کی وجہ سے مر جاتے ہیں۔ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے SGPGI میں جلد از جلد ایک سینٹر فار ایکسیلنس ان پیڈیاٹرک کارڈیولوجی یونٹ قائم کی جائے گی۔ بتاتے چلے کہ امریکہ کی سلونی ہارٹ فاؤنڈیشن کے بانی نے عالمی سرمایہ کاروں کے اجلاس کے تیسرے اور آخری دن وزیر اعلیٰ سے SGPGI میں پیدائشی دل کی بیماری میں مبتلا بچوں کے لیے بچوں کا اسپتال قائم کرنے کے لیے کہا اور اس کے لیے 500 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری کرنے پر آمادگی ظاہر کی۔ وزیر اعلیٰ نے سلونی ہارٹ فاؤنڈیشن کی تجویز کا خیر مقدم کیا اور حکومت کی جانب سے ہر قسم کے تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ ورنداون یوجنا میں یوپی گلوبل انویسٹر سمٹ 2023 کے دوران شوگر انڈسٹری اور ایکسائز میں مواقع موضوع پر ایک سیشن سے خطاب کرتے ہوئے مسٹر گوئل نے اتوار کو کہا کہ آسٹریلیا اب وائن کے لیے ہندوستان پر انحصار کر رہے ہیں۔ غیر ملکی ہندوستان میں بنی شراب کو بہت پسند کر رہے ہیں۔ انگور کے علاوہ آج ہندوستان 27 پھلوں سے وائن اور شراب بنا رہا ہے۔ وزیر تجارت نے کہا کہ اتر پردیش کی شراب پالیسی کے تحت 30 دنوں میں لائسنس حاصل کرنے کا انتظام ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ اتر پردیش کی پالیسی کو دیگر ریاستوں میں نافذ کرنے کے لیے جلد ہی تمام ریاستوں کے ایکسائز کمشنروں کے ساتھ میٹنگ کریں گے۔ مرکزی وزیر مملکت برائے تجارت اور صنعت مسز انوپریا پٹیل نے اتوار کو لکھنؤ میں منعقدہ اتر پردیش گلوبل انویسٹر سمٹ 2023 میں اتر پردیش دی ایمرجنگ ویئر ہاؤسنگ اینڈ لاجسٹک ہب آف انڈیا سیشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اتر پردیش میں پرانے تصورات کو پیچھے چھوڑتے ہوئے پچھلے 5 سالوں میں ایک بنیادی تبدیلی آئی ہے۔ ترقی کے لیے ریاست میں مثبت سوچ پیدا ہوئی ہے اور اب یہ ریاست ایک اقتصادی پاور ہاؤس ریاست کے طور پر قائم ہو رہی ہے۔ وہیں سماجوادی پارٹی صدر اکھلیش یادو نے اتوار کو کہا کہ انویسٹر سمٹ میں واہواہی لوٹنے کی کوشش میں کروڑوں روپے گنوانے کے بعد بھارتیہ جنتا پارٹی حکومت نے اب عوام سے وصولی کا منصوبہ تیار کر لیا ہے۔ یادو نے جاری بیان میں کہا کہ بسوں کا کرایہ 24% بڑھا کر BJP حکومت نے گلوبل انویسٹر سمٹ کا خرچ عوام کی جیب سے نکالنا چاہتی ہے۔ اودھ نامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھ نامہ کی ویب سائٹ www.awadhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔